کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، مسلمان وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم اپنے لیے نیکیاں پسند کرتے تو اپنے بھائی کے لیے بھی نیکیاں پسند کرتے. تو میں حدیث سنا رہا تھا، مصطفیٰ کی حدیث، بولے سبحان اللہ. حضور کی حدیث پاک سنا رہا تھا جب رسول پاک سرور کائنات نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ سماعت فرمائیے گا بہت غور سے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں، اور حوض کوثر کے حوض ہے وہ، لیکن یہ ایسا حوض نہیں جو چھوٹا سا حوض ہو، وہ اتنا بڑا حوض ہے کہ اس کا ایک کنارہ دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، اتنا بڑا ہے. اور وہاں سے جو پانی پیے گا قیامت اس کے بعد پھر سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی رہے گا. حوض کوثر کے کتنے کنارے ہیں؟ 4 کنارے ہیں. سنیوں خوش ہو جاؤ، سنیوں خوش ہو جاؤ. حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں. اب 4 کنارے حوض کوثر کے ہیں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک کنارے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے، ایک پر عمر کھڑے ہوں گے، ایک پر عثمان کھڑے ہوں گے، ایک پر علی کھڑے ہوں گے. علی کا چاہنے والا آئے گا تو عثمان پانی پلائیں گے، حسین کا عثمان کا چاہنے والا آئے گا، علی پانی پلائیں گے. ابو بکر کا چاہنے والا آئے گا، ابو بکر پانی پلائیں گے، عمر پانی پلائیں گے. سنیوں خوش ہو جاؤ، ارے اتنے بڑے میدان میں جس طرف بھی کھڑے ہو جاؤ پانی ملتا ہی چلا جائے گا. ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. پانی چاروں طرف ملے گا. پریشانی ان کی ہے جو دین کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہیں. اگر اس علاقے میں پھنس گئے تو ادھر آتے آتے مر جائے گا. سبحان اللہ. اگر ایک طرف پھنس گیا تو ادھر آتے آتے مر جائے گا، علی تک آتے آتے مر جائے گا. اور واللہ علی کے پاس بھی آئے گا تو علی پانی نہیں پلانے والی. سبحان اللہ، کیونکہ یہ بھی حضور کی حدیث ہے. سنو، سبحان بولو بولو بولو، اللہ. یہ بھی حضور کی حدیث ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی تو جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. جنت بھی بانٹیں گے، جہنم بھی بانٹیں گے. اور پھر فرمایا، علی سن، ابو بکر کے دشمن کو بانٹنا مت. تو ابو بکر کے دشمن کو کچھ نہیں ملنا ہے. اس کی قسمت میں یہاں بھی یہ اور وہاں بھی ہائے ہائے، یہاں بھی ہائے ہائے اور وہاں بھی ہائے ہائے. اور ہماری قسمت میں یہاں بھی یا حسین اور وہاں بھی یا حسین. الحمدللہ. برادران ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت ہے. افراط و تفریط ہمارا مذہب نہیں ہے. ہم یہ نہیں کرتے اس کو نہیں مانے، 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 کیونکہ جو سب کو مانتا ہے وہی اب ہوتا ہے. دلیل دوں؟ جو سب کو مانتا ہے وہی حق ہوتا ہے. دلیل دوں؟ تو سنیں، سب کو جو مانے وہی حق ہے. یہودی حق پر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہودی عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے. باقی ساروں کو مانتے ہیں لیکن 2 کو نہیں مانتے، اس لیے حق پر نہیں. عیسائی حق پر ہے؟ جواب آئے گا نہیں، کیونکہ عیسائی سب کو مانتے ہیں، عیسیٰ تک کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کو نہیں مانتے. اور وہاں مسلمان حق پر ہیں؟ جواب آئے گا ہاں، کیونکہ مسلمان سب کو مانتے ہیں. یہودی جو ہے زبور مانتے ہیں اور توریت مانتے ہیں، انجیل نہیں مانتے. لیکن عیسائی توریت، زبور، انجیل تینوں مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود حق پر نہیں ہے. مسلمان توریت، زبور، انجیل اور قرآن سب مانتا ہے، وہ حق پر ہے. اب بلا تشریح، بلا تشبیہ، بلا تمثیل اس طرف آئے تو میں عرض کروں گا کہ آپ ادھر آئے. آپ کو بتاتا ہوں، اگر شیعہ کو دیکھیں تو شیعہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. خارجیوں کو دیکھیں تو خارجی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، لیکن اہل سنت کو دیکھیں تو اہل سنت کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم توریت کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. ہم سب کو مانتے ہیں. تو بچوں ہے سماعت فرمائیں. اب آیت میں موضوع پر آ رہا ہوں. آپ جاگ بھی گئے نا ماشاءاللہ سے، آپ جاگ بھی گئے ہیں. 11:30 بجے میری مسجد میں رہنا ہے انشاءاللہ. جو لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں، جو لوگ بیٹھے یہاں پر وہ یہاں بیٹھے کوئی حرج نہیں. 11:30 بجے میری مسجد میں ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز تک ذکر حسین. اور کچھ لوگوں کو چڑھ ہے میرے سے تو ظہر کی نماز کے بعد بھی 2 پروگرام تھے لیکن ان چڑھنے والوں نے منع کر دیا کہ نہیں ان کو نہیں بلانا.
میں نے کہا مت بلا, میرے نہ بلانے سے کوئی فرق تھوڑی نہ پڑنا ہے تیرے بلانے سے. ہاں تیرے بلانے نہ بلانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. یہ تو یار تو کیا بلائے گا, یہ تو حسین بلاتے ہیں. آج میری عادت ہے آج کے دن میں مغرب تک بولتا ہوں, لیکن اب 2 پروگرام میرے کینسل ہوئے. دعا کریں کہ اگلی بار ایسا نہ ہو. میرا رسالت اہل سنت کو عرض کر رہا تھا. ہے کچھ لوگ, بہرحال کچھ لوگوں کو ہوتی ہے تکلیف, تو ہوتے رہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہی نا, کچھ تو ایسے ہوتے ہی نا. تو مولانا عاشق صاحب کی 1000 روپے کا تعریف کرتے 2-4 تو ایسے ہوں گے نا تو میرے یار ایسا بولتے ہیں اور یار ایسا کرتے ہیں, تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. سوائے حضرت صالح علیہ السلام کے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سب تعریف کرتے ہیں. دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا نہیں. اور وہ بھی اس وجہ سے امام اہل سنت لکھتے ہیں المجموع شریف میں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے مولا, سبحان اللہ, کہتے دعا کی کہ اے مولا مجھے ایسا کر دے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. تو رب نے فرمایا اے صالح یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا, کیونکہ کچھ لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں, اللہ کو بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. تو اللہ نے کہا میرے لیے بھی نہیں ہے یہ تو. لیکن امام فرماتے کیونکہ نبی کی دعا خالی نہیں جاتی, اس لیے آج دنیا میں سب کو برا کہنے والے موجود ہیں, حضرت صالح علیہ السلام کو برا کہنے والا کوئی موجود نہیں ہے. باقی سب کو برا کہنے والے. تو برادران ملت اسلامیہ آئے حسین اعظم کی بارگاہ میں, آئے کربلا چلتے, کربلا چلے, کربلا چلے. اللہ کرے حقیقی کربلا پہنچے ہم لوگ سب, نقلی کربلا نہیں اصلی کربلا چلے انشاءاللہ. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگلا سال ہو, عاشورے کا دن ہو, ہم سب کربلا کے میدان میں ہو اور وہیں بیٹھ کر ذکر امام حسین ہوتا چلا جائے. یا رسول اللہ, یا علی. اور اللہ پاک دعا قبول کرنے والا, دعائیں اللہ قبول کرتا. دعائیں کون قبول کرتا؟ اللہ. دعائیں اللہ پاک قبول کرنے والا ہے. کر لے گا وہ, کرتا ہے. وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. کیوں نہیں مانگتے؟ پریشانی یہ ہے نا, نہیں مانگتے. یہاں جا وہاں جا, اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس. رات کے وقت میں اٹھ اور مانگ مصطفیٰ کے دیوانوں کی طرح, اللہ سے مانگ جیسے امام نے مانگا تھا کربلا کے میدان میں. بولے 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 محبت سے بولے. عاشورہ کی رات ہے, 9 محرم کی رات میں میرا امام کربلا کے میدان میں بیٹھ کر کے چراغ جلا کر رات میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا ہے. رات کے وقت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھے, دیکھنے والا کہتا ہے میں رات کے وقت حسین کے خیمے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے میں سب آرام کر رہے ہیں اور حسین قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملت اسلامیہ اب آپ سے پوچھے کتنی تلاوت کی ہے مہینے بھر کے اندر, تو جواب آئے گا شاید کھول کر کے بھی نہیں دیکھا. ہم میں سے بعض وہ ہوں گے جو رمضان المبارک کے علاوہ کبھی قرآن پاک کھول کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ بڑے افسوس کا مقام ہے. یہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر چیز موجود ہے. بندہ اگر کوشش کرتا رہے کامیابی و کامرانی اس کا مقدر بنا دی جائے. برادران اہل سنت تو میرا حسین قرآن پڑھ رہا تھا. یہ روایت کرنے والے نے کہا اللہ اکبر, کربلا کی رات ہے اور آج لوگوں کو دیکھے امام حسین کے نام پر کربلا والی رات میں, یعنی جو محرم کی رات میں کل کیا ہو رہا تھا آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا, معلوم بھی ہوگا. ذرا غور کرے, کل رات میں جو لوگ امام حسین کا نام لے کر کے خرافات میں مشغول تھے وہ حشر کے میدان میں میرے امام کو کیا جواب دیں گے؟ اگر میرے امام نے پوچھ دیا میں تو اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا, تو میرا نام لے کر کے کیا کر رہا تھا؟ بتاؤ, جواب دینا مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرات اہل سنت اس لیے ہم کہتے ہیں ایک بات اور یاد رکھے, ہم جو ہے نا کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی غلط کام بھی کرے تو اس سے نفرت نہیں کرنا ہے, اس کے کام سے نفرت کرنا ہے, اس سے نفرت نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے نفرتیں نہیں سکھائی ہے بلکہ میرے آقا نے تمام کائنات کے لوگوں سے محبت کرنا سکھایا ہے. اس لیے ہم اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے چاہنے والوں سے نہیں. رسول پاک کے چاہنے والے جتنے ہیں ان سب سے ہماری محبتیں ہیں. حضرات اگر کوئی غلطی کرتا ہے ہم اس کو سمجھائیں گے, محبت سے بتائیں گے, لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے.
लेकिन उससे नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि नफरत नहीं करना है बल्कि मोहब्बत से समझाते रहना है, क्योंकि मोहब्बत से जब समझाया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। हाँ, समझाओ कि समझाना मुसलमानों को काम देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आगे आए मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे आका सरवरे कायनात का नवासा करबला के मैदान में है और मैदानी करबला के अंदर अपने खैमे में बैठकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है। जरा अंदाजा तो लगाए, कुरान की कुछ आयतें तो ऐसी है जो इमाम पर बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे आयतें पढ़ते चले जाए, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वस्कुरूनी वला तकफुरून, तो इमाम की जिंदगी देखे, वो इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, तो उनकी जिंदगी अब देखे। कुरान कहता है कि वो इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, तो इमाम की जिंदगी देखे, कुरान मुक़द्दस को पढ़ते जाए और इमाम की जिंदगी देखी जाए कि किस तरह से अल्लाह ने आजमाया है, फलों की कमी के जरिए, जान के जरिए, माल के जरिए, खौफ के जरिए, जिस तरह से आजमाया गया, हर आजमाइश में वो पूरे उतरते गए और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस्लामिया, कुरान पढ़ते चले जाए, इमाम की जिंदगी नजर आती चली जाएगी। अब आए, जब रात हुई तो करबला के मैदान में मेरे इमाम ने अपने तमाम भाइयों, भतीजों, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब जितने ने सबको जमा किया। वो यार बड़े खुशनसीब लोग होंगे वो जो इमाम का चेहरा देख रहे होंगे। वो यार इमाम हुसैन का चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मुशाबिहत रखता था। कितने खूबसूरत होंगे मेरे इमाम, इतने खूबसूरत थे कि जब मेरे इमाम का सर काट करके कई दिनों के बाद यजीद के दरबार में पेश किया गया, कई दिनों के बाद, अगर कई दिन सर काट दिया जाए किसी का तो सड़ जाता है, खराब हो जाता, लेकिन कई दिनों के बाद जब सर मुबारक को यजीद के दरबार में पेश किया गया तो रिवायत में आता है कि यजीद ने उस सर को देखकर कहा, हुसैन तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है। रज़वान मिल्लत इस्लामी ऐसे थे। तो इमाम हुसैन का चेहरा देख रहे हो, सारे भाइयों को जमा किया और फरमाया सुनो, यहाँ ये लोग जो यजीदी हैं ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे लिए आए हुए हैं, तुम लोगों के लिए नहीं आए, तुम वापस चले जाओ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये मुझे पकड़ेंगे, बस मामला सिर्फ मेरा है। बार बार कहा, लेकिन कुर्बान जाए इमाम हुसैन के भाइयों पर। आज के भाई भाई का नहीं, भाई की दौलत पर कब्जा करके बैठा है, भाई के घरों पर कब्जे किए हुए हैं, भाई से बात नहीं करता है। आज का माहौल, आज का दौर, और इमाम के भाई, जरा इमाम के भाई, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शख्स ने जाना कि भाइयों की जो है तो बदतमीजियों की शिकायत करते हो, क्या तुमने किस्सा यूसुफ नहीं पढ़ा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरफ इशारा किया उसने। मैंने उसके स्टेटस को देखकर, मौलाना थे वो, मैंने उनके स्टेटस को देख करके लिख करके भेजा, मैंने कहा यार यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सबको याद रहते हैं, इमाम हुसैन के भाई क्यों याद नहीं रहते हैं? ये कौन सी बात हुई? बुराई को याद रखते हो, अच्छाई को याद नहीं रखते? अच्छाई याद रखो, बुराई क्यों याद रखते हो? बुराई याद न रखो, अच्छाई याद रखो। अच्छाई क्या है वो देखो। इमाम हुसैन के भाई, सरकार इमाम हुसैन कह रहे जाओ, छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हारा माल बच जाएगा, तुम्हारी औलाद बच जाएगी। तो इमाम के भाई क्या कहते हैं? मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे आप पर, आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह हमको भी ऐसे भाई अता फरमा दे, हम सबको ऐसे भाई अता फरमा, और हमको भी ऐसे भाई बनने की तौफीक अता फरमा। हाँ, क्या भाई थे, सुभान अल्लाह, क्या भाई थे। और कौन भाई थे, नाम बता रहा हूँ। 18 बेटे थे मौला अली के करबला के मैदान में, एक तो नहीं थे, 18 बेटे थे मौला अली के करबला के मैदान में, जिनमें एक का नाम उस्मान बिन अली था, उस्मान था अली का बेटा, एक का नाम अबू बकर बिन अली था, एक का नाम उमर बिन अली था, हाँ, एक का नाम उस्मान बिन अली, एक का अबू बकर बिन अली, एक का उमर बिन अली। अब जो लोग इनको बुरा कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रसूल आज़म फरमाते हैं अपने बच्चों के नाम अच्छे लोगों के नाम पर रखो। मौला अली ने नाम रखकर बता दिया कि वो अच्छे लोग हैं। जिसको मौला अली अच्छे कह रहे हैं, सच्चे कह रहे हैं,
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، دلوں میں سکون عطا فرما دے۔ جب آپ رات میں سوئے تو کوئی فکر آپ کو نہ رہے، بہترین نیند آ جائے، ایسی نیند آپ کو اللہ عطا فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ، حسین اعظم کا آپ کو اللہ پاک صدقہ عطا فرما دے۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ امام نے سب کو جمع کیا، کہا جاؤ، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ، میں بار بار اس کو جب پڑھتا ہوں نا تو بار بار میرے دل میں خیال آتا ہے واقعی یار کیا بھائی تھے، کیا بھائی تھے یار، اور کیسے بھائی ہیں ہم لوگ۔ ہمارا حال دیکھیے کیسے بھائی ہیں۔ ہمارا بھائی پریشان ہو ہم پوچھتے بھی نہیں، بلکہ ہمارے میں سے بعض تو وہ ہے کہ اگر پتہ لگ جائے نا پریشان ہے فون اٹھانا بند کر دیتے، ہم فون نہیں اٹھاتے، اس کا فون نہیں اٹھاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ مانگ دے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی بھائی، اور وہ امام حسین کے بھائی، وہ جان جا رہی یار، ان کو معلوم ہے کل ہم شہید ہو جائیں گے، کل ہماری جان چلی جائے گی، اور امام کہتے ہیں جاؤ تو کہتے ہیں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ تو پھر میرے امام نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا اب چلے جاؤ، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں، اب چلے جاؤ، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جسے ہوتا ہے نا آدمی چہرہ دیکھ کر کے رک جاتا ہے، تو امام نے چراغ بجھا دیا کہ اب چلے جاؤ، اب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں، اب میں تمہیں یہ نہیں دیکھوں گا کون پہلے اٹھا تھا کون گیا تھا، اس لیے چلے جاؤ۔ امام نے بہت دیر چراغ بجھا کر رکھا، جب چراغ کو جلایا واپس تو دیکھا سب بیٹھے ہوئے ہیں، جب چراغ واپس جلایا سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے پوچھا گئے نہیں؟ تو ایک بھائی کھڑے رہ کر کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، اور جب تک ہمارے جسموں پر ہمارے سر باقی ہے تب تک دشمن آپ کے قریب بھی پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ میرا امام، یہ میرے امام کے بھائی، تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جب گھر کے اندر بیٹھ کر کے جب برائی کی جائے گی، تیرے چچا ایسے ہیں، تیرے چچا نے ایسا کیا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، جب بھائی کے دماغ میں ڈالا جائے گا تمہارے بھائی نے ایسا نہیں کیا تھا، جب تم ایسے تھے نا تب تمہارا بھائی تمہیں دیکھنے نہیں آیا تھا، جب ضرورت تھی نا تو تمہارے بھائی نے تمہیں پوچھا نہیں تھا، یہ ساری باتیں جب دماغ میں ڈالی جائے گی تو دماغ میں بھائیوں ہی کے نہیں بچوں کے بھی رہے گی، ذہن میں ڈالیں گے۔ لیکن وہاں تو ڈال ہی نہیں گیا ہوگا، وہاں تو قرآن پڑھا گیا ہوگا، کہا گیا ہوگا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو ان کے ذہن میں آیا ہوگا جب دوسرے بھائی یہ ہے تو سگا بھائی تو سگا بھائی ہے، خود بخود ماحول بنے گا۔ وہاں تو حدیث پڑھی گئی ہوگی کہ بڑے بھائی کا مقام ایسا ہے جیسے باپ کا مقام بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ سب سکھایا گیا ہوگا، ہمارے یہاں یہ نہیں سکھایا گیا، ہمارے یہاں کچھ اور سکھایا جاتا ہے، اس کا اثر ظاہر بات تک ظاہر ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ جیسا سکھایا جائے گا ویسا اثر ہوگا۔ تو یاد رکھیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی اور اپنی بہنوں کی برائی نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ نہ کریں، مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ میں آپ سے عرض کروں تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہمارے بھائیوں میں ہماری کتنی بھی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے بچے کبھی بھی ایک دوسرے کے منہ پر نہیں آتے اور کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتا، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ باپ سے بات چیت بند ہو گئی کچھ دنوں کے لیے، بھائی بھائی میں بات چیت بند ہو گئی اور بھتیجے ایک دوسرے کے ہاتھ پیر چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے، جب بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بندہ چلا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں امام حسین کے قصے کو سناؤ، امام حسین کے واقعات کو سناؤ تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ امام حسین کیا تھے۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ رات کا وقت جب بند کر دیا پھر اس کے بعد چالو کیا، دیکھا سارے بھائی بیٹھے ہوئے۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ بھی یاد آتی عرض کروں کہ اللہ پاک بہن بھی دینا تو حضرت زینب کی خدا کی قسم یار ایسی بہن میرے دنیا میں نہیں دیکھی، پوری کائنات میں میں نے ایسی کوئی بہن نہیں دیکھی، میں نے ایسی کوئی بہن نہیں دیکھی یار جس کے خود کے بچے اور محمد شہید ہو گئے، جس کے خود کے بچے اور محمد شہید ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھائی کے بچوں کو بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سارے کربلا میں ساتھ میں ہے۔ کیا بہن ہے یار، کاش ایسی بہن ہم کو بھی مل جائے، ایسی بہنیں ہم کو بھی ملے۔ برادران ملت اسلامیہ اگر دنیا میں جب بھی بہنوں کا تذکرہ ہوگا میں کہنا ہوں حضرت زینب سے خالی نہیں ہوگا، حضرت زینب جیسی بہن نہ کوئی ہو سکتی ہے نہ کوئی ہے۔
الحمدللہ ایسی بہن اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. ذرا سوچے بھتیجا بھی سامنے انتقال کیا, بچے بھی سامنے شہید ہوئے, بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود صبر و استقلال کا پیکر بنی ہوئی ہے. حضرات اہل سنت ہمارے تو جزا و فضا شروع ہو جاتی ہے, حال یہ ہوتا ہے سینہ پوٹی ماتم شروع ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرات اہل سنت پریشانیاں مسلمانوں پر آتی ہیں, لیکن مسلمان کو کیا کہا گیا؟ صبر کر. صبر کے بدلے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا. آج کل کچھ چالاک لوگ ہیں, سمجھدار لوگ, وہ یہ بھی کہنے لگے کہ زیادہ صبر مت کرو ورنہ کیڑے پڑ جائیں گے پھل کے اندر. وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں, وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. نہیں پڑتے صبر والے پھل میں کیڑے نہیں پڑتے, کیونکہ صبر کا جو پھل ہے نا وہ جنت کا پھل ہے. یہ جہالت, صبر کا جو پھل ہے نا وہ جنت کا پھل ہے, اور جنتی کسی بھی چیز میں کیڑا نہیں پڑتا. ہاں, جنتی کسی بھی چیز میں کیڑا نہیں پڑتا. جنتی ہمیشہ چیز باقی رہتی ہے, کبھی ختم بھی نہیں ہوتی. جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. جنت میں جنتی لیٹا ہوگا, انگور کا خوشہ دیکھے گا, کہے گا مولا کھانا چاہتا ہوں, اتنی دیر میں وہ آ جائے گا نیچے, یہ پورا کھا جائے گا. جیسے ادھر کھاتا جائے گا ادھر انگور بڑھتے چلے جائیں گے, کم نہیں ہونے والے, وہ بڑھتے چلے جائیں گے, واپس اترا کا اتنا ہو جائے گا. تو جنت کی نعمتیں نہ کم ہوتی ہے, نہ سڑتی ہے, نہ خراب ہوتی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. دنیا کی چیزیں خراب ہونے لگی, وہ بھی وجہ تھی خراب ہونے کی. پہلے دنیا میں بھی کھانا سڑتا نہیں تھا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ دنیا میں بھی کھانا سڑتا نہیں تھا. تو من و سلوہ جب اترا نا تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا جمع مت کر کے رکھنا. انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو سڑنا شروع ہوا, ورنہ دنیا میں بھی نہیں سڑتا تھا, دنیا میں بھی خراب نہیں ہوتا تھا. کہاں موسیٰ کی قوم ایسا نہیں کرتی تو آج ہم کو فریج میں گوشت رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا, پڑتی ایسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر ایسا نہ کرتی تو فریج میں گوشت رکھنے کی ضرورت پڑتی, باہر ہی پڑا رہتا. دودھ فریج میں رکھنے کی ضرورت پڑتی, گرم بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, سڑتا ہی نہیں, خراب ہی نہیں ہوتا, پکتا ہی نہیں, پڑا رہتا ہے صحیح ہے نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گڑبڑ کرتی تھی وہ قوم تھوڑا بہت. حالانکہ امت محمدیہ بھی بڑی گڑبڑی کرتی, اللہ اکبر, لیکن یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے. اتنی گڑبڑ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا. برادران ملت اسلامیہ آئے, کربلا کے میدان چلتے, کربلا کے میدان چلتے. واقعات تسلسل کے ساتھ سنانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, میں سنا نہیں پاتا ہوں, لیکن چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ حضرت کا حکم تھا, اس لیے اس کو لے کر چل رہا ہوں. قرآن پڑھانا بھی میں نے بولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. زندہ ہے نا, زندہ ہے نا, کیسے زندہ ہے؟ روزی دی جاتی ہے. روزی کس کو دی جاتی ہے؟ زندوں, مردوں, زندوں کو. تو امام زندہ ہے, امام کا پورا کربلا والا خاندان زندہ. اب آئیں, عرض کر رہا تھا کہ بہرحال چراغ کے بعد بھی وہ لوگ نہیں گئے. دوسرا دن ہوا, صبح کا انتظار کیا گیا, صبح کا انتظار ہوا. صبح کے وقت کے اندر یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. امام اب تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے, میرا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا. صرف امام نہیں, امام کے تمام گھر والے 3 دن کے بھوکے پیاسے. صرف امام نہیں, امام کے گھر والے سب 3 دن کے بھوکے پیاسے. 3 دن پیاسے رہ کر کے دیکھ لیجیے گا کیا حال ہوتا. ایسے حالات میں تلوار چلانا کوئی معمولی بات, تلوار چلانا معمولی بات نہیں. اللہ اکبر. بہرحال دوسرے دن یزیدیوں نے گھیر لیا, تیاری کر لو, لڑنے کے لیے آ جاؤ. امام باہر نکلے, خطبہ ارشاد فرمایا. وہ یار میں تقریر کر رہا ہوں, اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں بول رہا, زور سے بولو ذرا, لگ رہا ہوں نا. اشفاق احمد رضا تقریر کرے تو اچھا لگے, سرکار کا نواسا تقریر کرتا ہوگا کیسا لگتا ہوگا. سرکار کا نواسا تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا, میرے امام تقریر کر رہے ہیں, اور تقریر میں کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو سنو, میں کون ہوں, مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو کون ہوں میں؟ جواب ادھر سے کچھ لوگوں نے کہا خاموشی, اور کچھ لوگوں نے براہ عداوت کی بنیاد پر کہا کون ہو ہم نہیں جانتے. تو میرے امام نے کہا میں وہی ہوں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. فرمایا میں وہی ہوں جس کے باپ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی تمام عرب کے لوگوں کا سردار ہے. ہاں میں وہی ہوں جس کے بارے میں میری ماں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ
فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے. ہاں میں وہی ہوں جس کے نانا سیدنا مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے. برادران ملت اسلامیہ میرے حسین نے فرمایا کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر رسول اعظم کا اگر کوئی نواسا ہے تو وہ میں ہوں، وہ میں نواسا ہوں. اگر تم مجھے شہید کر دو گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے مجھے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے واپس جانے دو، یا پھر مجھے چھوڑ دو میں یزید سے ڈائریکٹ بات کر لوں گا، یا پھر میرے راستے میں سے ہٹ جاؤ. تینوں باتیں پیش فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بس ایک ہی بات تھی، حسین یا تو یزید سے بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے کہا حجت تمام ہو گئی. اس کے بعد میرے امام بیٹھے، اللہ اکبر. امام کے چاہنے والوں میں بے شمار لوگ موجود تھے. حضرات اہل سنت، ایک نوجوان لڑکا ہے وحب بن منبہ، اللہ اکبر، وہ امام حسین سے بڑی محبت کرنے والے، اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا میں رسول پاک سرور کائنات کا نواسا کربلا کے میدان میں ہے، اے میری امی جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں وہاں جاؤں اور جا کر کے رسول پاک سرور کائنات کے نواسے پر اپنے آپ کو قربان کر دو. ان کی والدہ نے کہا بیٹا ضرور چلے جاؤ. اس کے بعد وہ آتے ہیں، انہوں نے جو ہے تو لڑائی جنگ میں شامل ہوئے اور جو ہے تو اپنے جوہر دکھانے کے بعد ان کی شہادت ہوئی. اسی طرح پھر دوسرے آئے، ان کی شہادت ہوئی. اسی طرح تیسرے آئے. اس طرح آتے چلے گئے. امام کے جتنے چاہنے والے تھے ان سب نے اپنی شہادتیں پیش کر دی. تب تک امام کے گھر والوں کو باہر نہیں نکلنے دیا. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ، اس سارے معاملات جب ہو گئے اس کے بعد جب امام کے گھر والوں کی باری آئی ہے تو امام کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضرت امام حسین کا بھتیجا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئے اور اپنے چچا جان سے عرض کرتے حضور مجھے اجازت عطا فرمائے. اے چچا جان مجھے اجازت عطا فرمائے. چچا جان نے ان کو دیکھا کیونکہ یہ ہونے والے داماد بھی تھے حضرت امام حسین کے. حضرت سکینہ سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. ذہن میں رکھیے گا اس کو، شادی نہیں ہوئی تھی، رشتہ طے ہوا تھا. اور لوگ کہتے شادی ہوئی تھی، معاذ اللہ مہندی لگاتے ہیں، لا حول ولا قوت. 7 تاریخ کو مہندی بھی لگتی ہے ہمارے یہاں. جہالت کی کوئی انتہا ہونی چاہیے. اتنی جہالت اللہ اکبر کہ مہندی لگانے پہنچ رہے ہیں. حالانکہ مہندی لگانے کے تعلق سے میرے آقا سرور کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگائی. مرد تھے. میرے آقا سرور کائنات نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا، اس کو مدینہ بدر کر دیا، جیسے سلا بدر کرتے ہیں ایسے. فرمایا نکل تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے. اب بتائیں ان کے نواسوں کے لیے مہندی کا ذکر کر رہے ہیں. جہالت کی انتہا ہے. حضور کی حدیث موجود ہے، میرے آقا نے ناپسند فرمایا. اس لیے مردوں کو مہندی نہیں لگانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو اگر ہاتھ دیکھ لینا دولہے کی سمجھ میں نہیں آتا عورت کہے گا مرد کا. ہاں یہ دین سے دوری کا نتیجہ. اور بعض کو اتنے سمجھدار ہے کہتے ہیں نہیں یہ ہماری انگلی کے اندر مہندی لگانا سنت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں یار یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مہندی لگانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ مہندی لگانا عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے. مردوں کا کام ہی نہیں ہے مہندی لگانا. ہاں لگا سکتا ہے مرد مہندی پیر کے تلووں میں، اگر گرمی زیادہ ہو اس کو تو پیر کے تلووں میں لگا سکتا ہے، سر کے بالوں میں لگا سکتا ہے، داڑھی کے اندر لگا سکتا ہے. خضاب کے طور پر ہی مہندی لگانا جائز ہے. باقی سجنے سنورنے کے لیے، زینت کے لیے مہندی لگانا ہرگز جائز نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، سجنا سنورنا عورتوں کی فطرت میں ہوتا ہے، مردوں کی نہیں. مرد سجے تو اچھا نہیں لگتا. بولو لگتا؟ ایک بات بڑی اچھی لگی آپ لوگوں کی، مان بتا دوں. میں ابھی کئی جگہ تقریر کرنے کے لیے جاتا رہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں تقریر ہوتی ہے تو مسجد میں دیکھا یہ گیا کہ جب ممبر کے پاس کھڑے رہو تو پوری مسجد میں پنکھے لگے رہتے ہیں اور امام صاحب بیچارے بغیر پنکھے کے رہتے ہیں. لگ بھگ ساری مسجدوں کا حال ہے. لیکن یہاں بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ امام صاحب کے سر پر پنکھا موجود ہے، تو اس سے مجھے بھی تھوڑا سکون مل رہا ہے. بول رہا ہوں ورنہ ابھی تک تو پسینہ نکل کر شاید نیچے سے بہنا لگتا. بڑی محنت کرتا ہوں میں الحمدللہ. کہتے ہیں نا محنت کی کماتے ہیں. ہاں بھائی محنت کی کماتے ہیں، محنت ایسے فضول کی نہیں کماتے، محنت کرتا ہوں الحمدللہ. تو برادران ملت اسلامیہ، اب امام کا بھتیجا امام قاسم. کون ہے امام قاسم؟ حضرت امام حسن کے بیٹے. امام حسن کے بیٹے، مولا علی شیر خدا کے پوتے. بارگاہ امام میں بار بار ضد کر رہے ہیں. سرکار امام حسین نے کہا ہے میرے بھتیجے کیسے اجازت دے دوں؟ عرض کرتے چچا جان اجازت دیجیے، آپ قربان ہو جاؤ.
एक ताबीज पेश किया, ताबीज था उनके पास रखा हुआ जो उनके बाप हजरत इमाम हसन मुस्तफा ने उनको अता फरमाया था और कहा था अपने चचा से कोई भी जिद करना वो पूरी करेंगे, लेकिन जब वो जिद कोई पूरी ना करे उस वक्त ये ताबीज उनके पास दे देना। तो उन्होंने पेश किया कि मेरे वालिद का मोहतरम का खत है, ताबीज की शक्ल में इसको देखें। तो इमाम हुसैन ने उसको खोला, अंदर लिखा हुआ था, ऐ मेरे भाई मैं जानता हूँ कि करबला के मैदान में तू अकेला है, मैं नहीं हूँ। पता चला इमाम हसन को भी गैर मौजूद है, अकेला है, मैं जानता हूँ तू अकेला है, कोई मौजूद नहीं, मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पर मौजूद है और आज तुझसे वो जिद कर रहा है, तो इस जिद को उसकी पूरी फरमा दे और उसको जाने दे करबला के मैदान में। इमाम हसन के खत को जब देखा इमाम हुसैन ने तो फौरन खत हसन को पढ़कर भतीजे को जाने की इजाजत दी। अब एक रिवायत और पेश करता हूँ, जब भतीजे को जाने की इजाजत दी उस खत को पढ़कर तो अल्लाहु अकबर, इमाम कासिम के भतीजे, इमाम कासिम जो भतीजे हैं उनको जाने की जब इजाजत दी तो अल्लाहु अकबर इस तरह से इमाम ने दुआ मांगी और कहा, ए अल्लाह मेरे भाई ने जो मेरे अपने बच्चों की कुर्बानी मेरे लिए पेश की है, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे भाई की औलादों में एक ऐसा बेटा पैदा फरमा जिसका शोहरा चार दांगे आलम में फैला हुआ हो और अरब अजब के लोग उसको अपना पेशवा मानते हो, ऐसा बेटा अता फरमा। हमारे बगदाद की सरजमीन पर हजरत सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर है, बैठे हुए हैं और बैठे हुए कहते हैं, मैं अपने बाबा जान की दुआ का नतीजा हूँ, मैं अपने जद्दे अमजद की दुआ का नतीजा हूँ। जिस तरह मेरे मुस्तफा हजरत इब्राहिम की दुआ का समरा थे, ऐसे ही मैं इमाम हुसैन की दुआ का समरा हो। इमाम हुसैन ने करबला में ये दुआ मांगी थी कि हसन की औलाद में एक ऐसा बेटा हो जिसका शोहरा मशरिक व मगरिब में फैला हो। कहते वो दुआ मैं हो और अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया और मेरा शोहरा पूरी दुनिया में पैदा करा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हालांकि मैं वादा मेरी मस्जिद वालों से किया हूँ, ये वाला वाकया सुना दी, लेकिन यहाँ भी सुना रहा हूँ, आगे सुना दूंगा, उससे कर एक बात आई गई। हाँ तो अर्ज कर रहा हूँ, खामोश कुछ मिल गया आपका, कुछ चला गया, हाँ क्यों खामोश है ऐसे? वो तो करबला में जान उतारे, हमारी आवाजें नहीं निकल रही, निकालो निकालो, जोर से निकालो जरा, ऐसे निकालो, सुभान अल्लाह बोलो। जन्नत में दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ जन्नत में, जन्नत में बड़े बड़े पेड़ लगाओ, जहाँ दरख्त होंगे बारिश होगी, रहमत की बारिश, रहमत की बारिश। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे इलाके में रहेंगे जहाँ पर बड़ा अच्छा बेहतरीन मौसम होगा। गर्मी चंद दिनों के लिए होती है, बाकी हमारे इलाके में चले जाए अजमेर थोड़े दिन के लिए, बुरहानपुर की सरजमीन पर, कहीं कभी मुझसे कहते हैं ना लोग, यहाँ पर इंदौर में कहते हैं कि हजरत को आज गर्मी बहुत है, मैं कहता हूँ काम कर बुरहानपुर जा, एक दिन रह करके वापस आ, फिर तुझे सर्दी लगेगी, फिर कहेगा नहीं हजरत बहुत ठंडा मौसम है। हाँ तो अल्लाह का शुक्र बड़े अच्छे इलाके में अल्लाह ने रखा, अल्लाह का जितना शुक्र करे उतना कम है। इलाका इतना अच्छा, हवाएं एक से बढ़कर एक चलती है, बेहतरीन मौसम रहता है, खाने को बेहतरीन मिलता है, जरूरियात पूरी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास वक्त नहीं है तो अल्लाह वालों के लिए नहीं है, उलमा के लिए नहीं है, मसाजिदों के लिए नहीं है। हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है तो यहाँ वहाँ इधर उधर यहाँ वहाँ नहीं, भैया पैसा इधर उधर नहीं बर्बाद करना है, कहाँ लगाना है? अच्छी जगह पर। कहाँ लगाना है पैसा? अच्छी जगह, अच्छी जगहों पर पैसा लगाइए। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम कासिम ने इजाजत लेकर मैदान करबला में आए, और जब इमाम कासिम मैदान करबला में आए तो पुकारा हाल में मुबारिज है, कोई मुकाबले के लिए आओ। यजीद ने उधर से देखा, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, आखिर बेटा इमाम हसन कर रहा। यजीदियों ने देखा बड़ा खूबसूरत चेहरा है, इतने शानदार चेहरे को जब यजीदियों ने देखा तो देख करके एक दूसरे से पूछने लगे कौन है कौन है कौन है। शोहरा हुआ, किसी ने कहा ये हसन का बेटा, हसन का बेटा, इमाम हसन का बेटा है। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम बार बार आवाज लगाते, आओ कोई मैदान में आओ, कोई आता नहीं। इब्न ज़ियाद ने देखा किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतने बड़े बड़े बहादुर हो और एक बच्चे के मुकाबले में जाने में डरते हो।
پھر امام ابن زیاد نے ایک پہلوان کی طرف دیکھا، بہت بڑا پہلوان تھا وہ، ارزق نامی پہلوان. اس پہلوان کی طرف دیکھا، کہا ارزق تیری بہادری کے تو قصے بڑے مشہور ہیں. اس نے کہا ہاں. تو کہا چاہتا کیوں نہیں؟ تو کہا اتنے سے بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. تو کہا کس کو بھیجے گا؟ کہا میرے بیٹے ہیں نا، وہی اس کا کام تمام کر کے آ جائیں گے. اللہ اکبر. اس نے یہ کہا اور کہہ کر کے اپنے ایک بیٹے کی طرف اشارہ کیا. اس کے 4 بیٹے تھے، ایک کی طرف اشارہ کیا، کہا جا کر کے کام تمام کر دیا. یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا تالیاں مارتے ہوئے سامنے آیا اور آنے کے بعد امام قاسم سے کہا اب میرے وار کو برداشت کر. تجھے معلوم ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں پہلوان ارزق کا بیٹا ہوں. حیدر کرار کے شیر نر نے فرمایا امام قاسم نے، بیٹا تجھے معلوم ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ تجھے معلوم ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ ہاں میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، امام حسن کا بیٹا ہوں. ایک ہی بار کے اندر اس کو جہنم رسید کیا. جیسے ہی وہ مرا اس کا دوسرا بیٹا ارزق کا تڑپتا ہوا آیا اور بھر کر کے حملہ کیا، تلوار کا وار روکا اور دوسری بار میں اس کو کھیرے کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آئے. پھر تیسرا آیا، تیسرے کو بھی جو ہے جہنم پہنچایا. پھر چوتھا آیا، چوتھے کو بھی جہنم رسید کیا. اس کے بعد ارزق بہت غصے میں ہو گیا کیونکہ 4 بیٹے اس کے مر چکے تھے. اس ماحول کے اندر ارزق بڑے پھپڑتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا امام قاسم کی طرف چلا. امام قاسم کے پاس میں جیسے ہی پہنچا، امام قاسم سے کہا سن اب تیری موت بہت قریب ہے. امام قاسم نے کہا موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کے لیے جہنم کے شعلے انتظار کر رہے ہو. ارے موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہمارے لیے تو جنت کی ابدی نعمتیں منتظر نظر آ رہی ہیں. موت سے نہیں ڈرتے. امام قاسم تیار ہوئے لڑنے کے لیے، بہترین انداز میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ سامنے آیا، ارزق بہت بڑا پہلوان تھا. حضرت امام قاسم نے ارزق کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد امام قاسم نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کو لہرایا. ارزق نے دور سے دیکھا اور کہنے لگا یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے جس کو ابھی قتل کیا تھا امام قاسم نے. یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے. تو امام قاسم کہتے ہیں ہاں اسی نے دے کر دیا کہ میرے باپ کو بھی میرے پاس پہنچا دینا. اسی نے دیا ہے اس کو کہ میرے باپ کو بھی پہنچانا میرے پاس میں. راجان ملت اسلامیہ سوچے ذرا، تصور کرے علی کا بیٹا. ان کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی. ہاں ارے سیکھے سکھائے پیدا ہوئے ہوں گے. ان کو جوہر سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو کس گھر کی اولاد ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ حیدر کرار کی. ہاں ہے نا، حیدر کرار کی. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ہے نا، نہ حیدر کی طرح کوئی نوجوان ہے، نہ علی کی طرح کوئی نوجوان ہے اور نہ ہی ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار ہے. ایسی تلوار والا اس کا بیٹا. تو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تیار ہے وہ ارزق کسی سے لڑنے کے لیے. ارزق بہت مانا ہوا پہلوان تھا اور بہت ساری جنگوں میں اپنے جوہر دکھا چکا تھا بہادری کی. اس کو بڑا غرور تھا اپنے اوپر. اس نے جب دیکھا کہ نوجوان لڑا ہے تو سوچا کہ ایسے نپٹ لوں گا، لیکن اللہ اکبر اس کو کیا معلوم تھا یہ نوجوان لڑکا تو ہے لیکن کس کا لڑکا یہ بھی تو دیکھ جائے. بہادری جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں ہوتے ہیں. تو امام حسین کے گھر والوں کے پالنے میں نظر آتے ہیں کہ کیسے زبردست تھے وہ لوگ. ہاں راجان ملت اسلامیہ وہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تلوار تیرا بیٹا مجھے دے گیا. علی کون ہے؟ پہلے سے توجہ لے جاؤں گا آپ کی. علی کبھی کبھی باپوں سے بیٹوں کی پہچان ہوتی، کبھی کبھی بیٹوں سے باپوں کی پہچان ہوتی. کبھی کبھی بیٹا اتنی اونچائی پر چلا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پتا کب آپ ہے، جیسے امام اہل سنت والا حضرت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں علامہ نبی علی کا کون، تو بولے وہ اعلیٰ حضرت کا باپ ہے نا. اسی طرح کبھی کبھی بیٹوں سے باپ کی پہچان ہوتی ہے، جیسے سرکار خواجہ ولی نواز ان کے والد غیاث الدین علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ والے، لیکن لوگ بہت کم پہچانتے ہیں. اگر کوئی بات کرے ان کے اوپر پوچھے کون، تو جواب آئے گا ولی نواز کے ابا ہیں وہ. ہے نا. تو کبھی کبھی بیٹوں سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی باپ سے ہوتی ہے. کیونکہ باپ اتنی اونچائی پر ہوتا ہے. جیسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، پوچھا جائے گا کس کے بیٹے ہیں تو بتایا جائے گا خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے ہیں. اسی طرح مولا علی کے بیٹے کتنی بھی اونچائی پر پہنچ جائے لیکن مولا علی ہے. تو پہچان بتائی جائے گی اوپر سے. تو پہلے مولا علی کو دیکھیں کیسے ہے مولا علی.
तो नहीं ना? आप जाए ना, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं कहने बंद कर दिया। मैंने पहले बहुत बोलता रहा ये सब मामला, कोई उठकर जाता था तो उसको रोक देता था। बाद में मुझे पता चला कि लोग हाजत की वजह से भी जाते हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम इल्म होना, इल्म नहीं है तो उसकी बुनियाद पर हो जाती है गलतियाँ, तो माफ कर दिया करें आप लोग, है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो वो गए हैं तो जरूरत से गए, और जरूरत से जाना बिल्कुल जाए तो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि थकते नहीं होते, थकते हैं बोलो, थकते लेकिन आप लोग थके जगाऊं आपको। तो बहरहाल करबला में इमाम ने क्या लुटाया था, जरा बताएं, क्या लुटाया था? घर। क्या कटाया था? घर लुटाना, सर कटाना, कोई मुझसे सीख ले। घर लुटाना, सर कटाना, कोई उनसे सीख जा। वो शान वाले करबला वाले, ऐसी शान वाले अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सदक़े हमको परेशानियों से दूर फरमाए। रात मस्जिद में बैठे हैं आप लोग, बोलो बैठे मस्जिद में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, पंखा चल रहा है आपके ऊपर, बिल कौन देगा? मैं क्या? बोलो ना, अरे बोला तो करो यार, जाहिर बात आप ही दोगे, मैं थोड़ी ना दूंगा, मैं तो आज आया हूँ। इमाम साहब भी नहीं देने वाले, इमाम साहब तो लेंगे, और देना भी चाहिए आपको, इमाम साहब को देना भी चाहिए, क्योंकि फरमाया गया कि उलमा की खिदमत करना चाहिए। बल्कि एक जगह फरमाया कि आलिम का अदब और लोगों पर ऐसा है जैसे बाप का अदब औलाद पर होता। उलमा की खिदमत तो करनी चाहिए, खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए, और बाहर वालों की कम करना चाहिए, मस्जिद वालों की ज्यादा करना चाहिए, अंदर वालों की ज्यादा होनी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। कभी कभार अलग बात है कि किसी की कर दी, लेकिन जो रोजाना का इमाम है उसकी खिदमत जबरदस्त होनी चाहिए। और हज़रात खिदमत क्या है? खिदमत यह है कि उनके दीनी कामों में उनकी मदद की जाए। अगर उन्होंने कोई किताब लिखी तो पैसा लगा करके छपवा दिया जाए, अगर वो कोई किताब खरीदना चाहते तो पैसा देकर के मंगवा दिया जाए, अगर वो कोई चीज करना चाहते तो पैसा लेकर के जरूरत पूरी कर दी जाए। इसमें क्या बुराई है? देना चाहिए, क्योंकि हदीस मुस्तफा में तो ये है कि हश्र के मैदान के अंदर कुछ लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे और उलमा को देखेंगे, उनके करीब आएंगे, कहेंगे हजरत मैंने आपको सलाम किया था, आलिम उसको जन्नत में पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो जब सलाम करने वालों को जन्नत मिलेगी तो नजराना देने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। तो ब्रदरान मिलत इस्लाम तो बहन आज पंखा चल रहा है, बिल कौन देगा? तुझसे पूछ रहा हूँ, सभी देंगे ना बिल करके। और ये जो झूमर है माशाअल्लाह, कितने खूबसूरत झूमर, अल्लाह पाक इन झूमर लगाने वालों को सलामत रखे। और जितने लोगों ने झूमर के अंदर ताउन किया, अल्लाह पाक उनकी कब्रों के अंदर ऐसी रोशनियां अता फरमाए। रोशनी तो होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, कब्र में लहराएंगे ताहज्जुद में नूर के, और वफरमा होगी जब तलक रसूलुल्लाह। हाँ, तो आज क्या दिन है? आज 10 तारीख है मुहर्रम की, आशूरा का दिन। आज क्या करना चाहिए? तो हमने पढ़ा नेकियां करना चाहिए, नेकियां करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मदारिसों मसाजिद में खर्च करने से बड़ी नेकी कोई और जगह तो नहीं है। हाँ, आप जो है तो देख बनाइए, लंगर बनाइए, सवाब मिलेगा, लेकिन मसाजिद और मदारिस में कुछ देंगे उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, फतवा में है कि कुछ लोगों ने 11वीं शरीफ करने के लिए कुछ पैसा रखा और वो हर साल करते हैं, बहुत बड़ी जाती है। माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सोलर भी ऊपर लगा हुआ है आपके यहाँ पर, ताकि बिल का भी टेंशन खत्म। सुभान अल्लाह। अब उसी सोलर का चलना चाहिए। मैं हजरत इमाम कासिम के पास बाद में ले जाऊंगा, पहले आपको मेरे पास आना पड़ेगा, है ना? अब कितने पैसे? नहीं, सोलर कितने में से? 3 लाख। तो पूरे थोड़ी ना लोगे, पूरे लेकर तो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब 3 लाख को दे दिए होंगे ना, कुछ बाकी होंगे। 2 लाख दे दिए, 3 लाख में लगा है, 1 लाख और चाहिए।
تو جو امام حسین کا کوئی دیوانہ ایسا اٹھے جو نکالے 5,000 10,000 11,000 اس طرح سے نکالتا چلا جائے، ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ، اتنی خاموشی، ساتھ تو نہیں آیا؟ ہاں، اتنی خاموشی، ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ؟ 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ ہو چکے ہیں، امام حسین کی محفل میں آئے ہیں سر کٹانے والوں کی، ہے نا؟ آئے کوئی بندہ، پہلا والا میں سوچ رہا ہوں بڑا مل جائے، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بھی لیتے چلے جائیں، تو ابھی تھوڑی دیر آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا 10 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس چلوں گا حضرت امام قاسم کے پاس، ہے نا؟ تو چلیں کون بڑھ رہا ہے، کون بندہ؟ اچھا ایک بات یاد رکھے،